السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقشبند چینل۔ محمد نصر اللہ نقشبندی حاضر خدمت ہوں۔ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں بھی رہیں شاد رہیں آباد رہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو نظر بد سے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک جادو ٹونا، نظر بد، جنات وغیرہ کے اثرات سے آپ کو نجات عطا فرمائے۔ آج میں ایک عمل لے کر آیا ہوں۔ اس عمل میں ایک ٹوٹکا بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے۔ وہ لوگ جو تعویذات پہننے یا تعویذات استعمال کرنے سے گریز کریں، وہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کوئی وظیفہ ہو اور نورانی عمل ہو، کالے جادو سے پناہ مانگتے ہیں، تو ان کے لیے میں ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں، اور یہ سورۃ شعراء اس کی آیت ہے، آیت نمبر 11۔ یہ عمل میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ عمل 7 جمعے تک کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل جہاں پر آپ چاہتے ہیں کوئی اچھے جگہ سے آپ کے لیے رشتہ طے پا جائے، اور بار بار مسائل ہو جاتے ہیں وہاں پر رشتہ طے نہیں ہوتا، تو ان کی طرف سے مسائل ہو یا آپ کی طرف سے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ سارے مسائل طے ہو جائیں گے۔ دیکھیں، اگر آپ خود اپنے خلوص اور نیت کو، خشوع اور خضوع کو دیکھتے ہیں کہ اس طرح، تو پھر بزرگان دین سے یہ بھی ثابت ہے کہ ان کے پاس کوئی آیا رشتے کے لیے، رشتہ نہیں ہو رہا ہے، تو کہا جا بیٹا تم مسجد کی صفائی کر 40 دن تک، تمہارے لیے رشتہ ہو جائے گا۔ یہ آزمودہ اور تجربات سے ثابت ہے کہ جس نے بھی خلوص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ اس عمل کو کیا ہے، تو الحمدللہ اس نے اپنے مقصد کو پا لیا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں۔ تو یہ 7 جمعے تک کے لیے عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، بس زیادہ محنت نہیں ہے۔ آپ نے جمعہ نماز سے پہلے ایک جگ کا پانی اٹھائیں، اپنا ایک جگ پانی لے لیں، اس کے ساتھ ایک گلاس لیں۔ راہگیر جو راستے سے جا رہے ہیں، نماز جمعہ سے پہلے آپ نے ان کو پانی پلانا ہے۔ بس چند لوگوں کو آپ نے پانی پلا دیا۔ پھر نماز جمعہ کے بعد آپ اپنے نوافل سنت وغیرہ سارے پڑھ کر فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ شعراء آیت نمبر 11 اس کو 7 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ 7 مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جا کر اپنے رشتے کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جہاں پر آپ نیت رکھے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہاں پر وہ منگنی پہلے سے ہو چکی ہے، ابھی آپ آ گئے دوسرے لائن میں۔ ایسے ہرگز بھی نہیں کرنا ہے کہ آپ رشتہ تو تلاش کر رہے ہیں، لیکن ایسے بھی نہ ہو کہ وہ ان کا پہلے رشتہ طے ہو چکا ہے، آپ اس کے لیے عمل کر رہے ہیں، پھر تو ناجائز ہو جائے گا نا۔ تو یہ ہے کہ اگر وہاں سے ٹوٹ جاتے ہیں، مسائل ان کے ختم ہوئے، بھائی منگنی ٹوٹ گئی، ختم ہو گئے، وہاں پر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ نے کسی کے رشتے کو ہرگز بھی اس طرح توڑنے کے لیے کوئی عمل نہیں کرنا ہے۔ اللہ بھی ناراض ہوگا، اللہ کے رسول بھی ناراض ہوں گے، تو دنیا و آخرت اس سے برباد ہو سکتی ہے، اور ایمان جانے کا بھی خدشہ ہے۔ بعض لوگ تو پھر اس میں کالے جادو، منتر وغیرہ وہ سارے کر دیتے ہیں اپنے ایک مقصد کو پانے کے لیے، حالانکہ ایمان کی جو قیمت ہے اس کو پتہ ہو تو ہرگز بھی وہ مرنے کے لیے تو تیار ہو، لیکن وہ دوبارہ عملیات کی طرف نہیں آئے گا۔ تو یہ ایمان کی پہچان جس کو ہو۔ اب دیکھیں، فرعون کے دربار میں وہ جادوگر بھی تو سارے تھے نا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے پاس خدائی طاقتیں ہیں، تو وہ جب ان پر غالب آ گئے تو یہ جادوگر سارے عاجز ہو گئے تھے۔ عاجز ہونے کے بعد انہوں نے سجدہ کر دیا، سجدہ کرنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے، وہ ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ تو اب جادوگروں کو فرعون نے سزا دیا، ان کے ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، یہاں تک کہ گردن اڑا دیا۔ تو وہ جب توبہ پر فائز ہو گئے، قائم ہو گئے، تو بس اسی پر ہی قائم رہے۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو، بے شک ہمیں ہمارے رب نے معاف فرما دیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو بس آپ کچھ بھی کریں، ہم دوبارہ جادو نہیں کریں گے۔ تو یہ جادو کی بہت خطرناک معاملات ہیں، تو ایمان ضائع ہو جاتا ہے بسا اوقات، اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جس طرح میں نے بتایا نا الٹی بسم اللہ شریف کے بارے میں، تو لوگ پڑھتے ہیں اس کو، تو 2-4 لوگ آئے اسٹیٹس پہ، دیکھا جب لنک کو، بولا کیا ہوتا ہے اسے ہمیں بتائیں۔ میں نے بولا بھائی ایمان ضائع ہو جائے گا۔ بولا بھائی کچھ بھی ہو، آپ نے ہمیں عمل بتانا ہے، ہوتا کیا ہے اس سے کیا ہوں گے، کیا معاملات ہوں گے ہم کریں تو الامان والحفیظ، اللہ پاک سلامت رکھے۔ آپ نے بس یہ عمل کرنا ہے اچھی جگہ رشتے کے لیے، تو یہ مرد حضرات ہی کر سکتے ہیں، خواتین اس عمل کو نہیں کر سکتے، چونکہ آپ ظاہر سی بات ہے اگر خواتین کریں گے تو آپ
غیر محرم جو لوگ ہوں گے ان کے سامنے ان کو جانا پڑے گا نا پانی پلانے کے لیے، تو یہ مرد ہی کر سکتے ہیں۔ بس آپ نے نماز جمعہ سے پہلے پانی لینا ہے، وہ پانی راہگیر کچھ بندوں کو پلا دینا ہے، اس کے بعد نماز جمعہ پڑھ لیں۔ نماز جمعہ فارغ ہونے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ شعراء آیت نمبر 11 تلاوت کرنی ہے۔ سجدے میں جا کر اپنے رشتے کے لیے، اس مقصد کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل 7 جمعے مکمل ہوں گے، آپ کے رشتے کے معاملات بھی صحیح سے انشاءاللہ طے پائے جائیں گے۔ ویڈیو پسند آئے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے ویڈیوز آپ تک پہنچے تو بیل آئکن کا بٹن پریس کرنا نہیں بھولیے گا، اس طرح پریس کر دے تو آپ کے پاس ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ریسیو ہوگی، تو آپ ہمارے ان اعمال سے برکت اور فیوز حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کام میں آگے آپ کے ساتھ تعاون کروں تو تعاون یہ ہوگا آپ کا کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کی لنک یا اس ویڈیو کو کسی کو شیئر کر دیں انشاءاللہ۔ جو اس طرح کے لوگ اس مصیبت میں ہوں گے تو ان کو بھی ہمارے ان اعمال سے فائدہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو آپ بھی باعث ثواب بنیں گے، تو اللہ پاک آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔